الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس دن گناہ نہ ہو وہی ہماری عید کا دن ہے۔ جب حضرت سوکھی روٹی عید کے دن کھا رہے تھے تو آپ کے چاہنے والوں نے کہا مولا آج تو عید کا دن ہے، تو حضرت نے فرمایا آج بھی عید ہے، کل بھی عید ہے، اور ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اللہ کی کوئی معصیت نہ کرے، سب نیک ہو جائیں، سب اچھے ہو جائیں۔ تو یہ مولا علی فرما رہے ہیں میری عید ہے۔ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے موقع دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسے یاد رکھیں۔ میں سب سے پہلے تو پاکستان میں بسنے والے تمام ہم وطنوں کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عالم اسلام کو بالخصوص اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ فلسطین اس وقت شدید بحران اور دباؤ کا شکار ہے۔ مسلسل وہاں ظلم اور عجیب و غریب تاریخ رقم کی جا رہی ہے، ظلم و زیادتی کی۔ 3 لوگ یا 3 طبقے یا 3 افراد مل کر فلسطین کو آزادی دلوا سکتے ہیں۔ ایک مسلم امہ، سارے مسلمان اتفاق کر لیں اس بات پر کہ ہمیں فلسطین کو آزاد کروانا ہے، صہیونیوں اور اسرائیلی یہودیوں سے اپنے آپ کو نجات دینی ہے۔ دوسرے مسلم حکمران، مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں وہ اگر ارادہ کر لیں تو ایک دن تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحہ نہیں لگے گا اسے مٹنے میں۔ اور تیسرے خود فلسطینی مسلمان، یعنی اگر مسلم امہ بھی چاہے، مسلم حکمران بھی چاہیں اور فلسطینی ہمت نہ کریں تو باہر والے لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ فلسطینی بہت الحمدللہ وہ جنازے اٹھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ پورے گھر کے افراد شہید ہو جاتے ہیں، اور اس گھر کا جو زندہ فرد رہ جاتا ہے وہ اللہ سے فریادیں کر رہا ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ یہ اس کی بہت بڑی ہمت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، جسے ہمیں سراہنا چاہیے، انہیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ میں ایک تو پاکستان کے حکمرانوں سے بھی گزارش کروں گا، اداروں سے بھی، کہ فلسطین کی بحالی اور فلسطینی مسلمانوں کی بحالی کے حوالے سے اپنا خاص کردار ادا کریں اور اپنا فعال کردار ادا کریں۔ اور پھر پاکستان میں رہنے والے تمام احباب سے اور ہم وطنوں سے اور شہریوں سے گزارش کروں گا کہ انسان تو بدن کی طرح ہیں ہم لوگ، یعنی سعدی شیرازی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، انگلیاں ہیں، ہماری پوری باڈی ہے، یہ جو اعضاء ہیں۔ شیرازی کہتے ہیں، سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے یک دیگرن کہ در آفرینش ز یک گہرن، کیونکہ وہ خلقت میں ایک ہی مٹی اور ایک ہی خمیرے سے بنے، ان کا جو خمیر ہے وہ ایک ہی ہے، تو جن ہم سب ایک ہیں، یعنی ہم خود مولا علی فرماتے ہیں یا تمہارا دینی بھائی ہے یا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے سنی شیعہ بھائی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہندو ہمارے بھائی ہیں، انسان ہونے کے ناطے عیسائی ہمارے بھائی ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پہ ہر وہ فرد جو انسان نظر آ رہا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، مولا علی کا دیا ہوا فرمان ہے۔ اور یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، فطرت ہے کہ مسلمان سے پیار کرے گا، عیسائی سے پیار کرے گا، ہندو سے پیار کرے گا۔ وہ جو پیار ہے اس کا وہ دین کی بنیاد پر ہے، اور وہ دوسرا پیار جو ہے اس کا انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر ایسی کیا وجہ؟ ہم لوگ اصل میں فقیر ہیں، اور ہم لوگ اصل میں مقروض ہیں، اور جو مقروض ہوتا ہے وہ اعتماد کے ساتھ، ارادیت کے ساتھ اور مختاریت کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ وہ خود ارادی اور اختیار رکھتا ہو، اسے تو قرضے لوٹانے جن سے قرضہ لیا ہے وہ اس وقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں، یعنی امریکہ خاص طور پر کیونکہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے، تو ہم ان کے مقروض ہیں، اور جب ہم ان کے مقروض ہیں تو پھر ہم ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو ہم پاکستان میں اگر کچھ کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی حقیقی آزادی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا ہے۔ ہم جب ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں گے تو پھر ہم کوئی بات کر سکیں گے۔ اقوام متحدہ نے ابھی جو 1 ہفتہ پہلے سیکرٹری جنرل نے جنگ بند کرنے کا قرارداد کو منظور کیا، اسرائیل نے نہیں مانی بات، امریکہ نے نہیں مانی بات۔ تو اقوام متحدہ سے زیادہ تو افسوس اور گلہ ہے ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس سے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس بنی ہی فلسطین کی وجہ سے تھی، بیت المقدس کی وجہ سے اس ادارے کو تشکیل دیا گیا تھا، لیکن سوچ کے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے
کہ اقوام متحدہ تو پھر اس میں غیر مسلموں کی تعداد بہت ہے، بلکہ اکثریت ہے، لیکن جو مسلمانوں کا فورم ہے وہی کوئی اجلاس نہیں بلا رہا، وہی کوئی حرکت نہیں کر رہا. یہ افسوسناک بات ہے. نے فرمایا اسرائیل چاہتا ہے کہ پورے عالم اسلام کو وہ، کیونکہ پورا عالم اسلام حکمرانوں کی وجہ سے، مسلم حکمرانوں کی وجہ سے مسلمان اس وقت ذلیل ہیں. مسلمان اس وقت سر جھکائے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ جرت نہیں رہی مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے. لہٰذا جو ممالک ذرا بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، جو اپنی اسلامی غیرت کا، مذہبی غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں، اس میں ایک ایران ہے. تو ایران کو انہوں نے شام میں ان کے سفارت خانے پر حملہ کیا ہے، ان کے افسران کو مارا ہے. تو آج وہاں ایران میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. خبریں یہ ہیں کہ ایران اس کا بدلہ لے گا، اور ایران بدلہ لے گا، اور اگر پھر انہوں نے بدلے پر غلطی کی تو پھر روس اور چائنا ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر آخر میں ترکی بھی آ جائے گا. ابھی تو ترکی میں کسی حد تک منافقت ہے، لیکن آگے جا کے ترکی مجبور ہو جائے گا. پھر ہندوستان ساتھ آ جائے گا، اور پھر افغانستان ساتھ ہوگا، اور شاید پاکستانیوں کو بھی غیرت آ جائے اور وہ بھی پھر آ جائیں. تو پھر ایک عالمی جنگ کی طرف ماحول جائے گا. یہ جنگ جہانی عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑنے کا اندیشہ ہے، جو انتہائی خطرناک ہے. نہیں ہونا چاہیے، امن رہنا چاہیے. اس میں پاکستان کی فوج بہت مضبوط ہے. پوری دنیا کی فوجوں میں سب سے مضبوط فوج اگر ہے تو پاکستان کی ہے. میں آرمی چیف سے بھی مطالبہ کروں گا، میں اسی طرح سیکرٹری دفاع اور وزیر دفاع صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا، اپنا کردار ادا کریں، اس جنگ کو ہونے سے روکیں.